اللہ رب العزت نے اس کل کائنات کو پیدا فرمایا.
حاضرین کرام، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس کی توفیق سعید سے ہم اس کے گھر میں جمع ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ محترم حاضرین کرام، اللہ رب العزت کی توفیق سعید سے ہم نے ایک موضوع کا آغاز کر رکھا ہے اور وہ ہے جذبہ ایثار اور قربانی۔ مسلمانوں کے اندر جذبہ ایثار اور قربانی، یہ ایک ایسا جذبہ ہے کہ اگر یہ کسی بھی قوم میں پیدا ہو جائے، اس میں تفریق نہیں ہے کہ کوئی مسلمان ہے یا کوئی کافر ہے، یعنی جذبہ ایثار اور قربانی کسی بھی قوم میں اگر پیدا ہو جائے تو وہ قوم ترقی کیے بغیر نہیں ہو سکتی، ایک بات۔ اور دوسرا یہ کہ اس قوم میں امن، پیس اور سکون پیدا ہو جاتا ہے، وہاں چھینا جھپٹی نہیں رہتی، وہاں لوگ ایک دوسرے کی عزت سے نہیں کھیلتے، کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا حصہ، ہمارا حق، ہمارا رائٹ ہمیں مل جانا ہے۔ اور یہ جذبہ ایثار و قربانی، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے پچھلے جمعہ میں بھی، یہ دیگر خصوصیات سے بڑھ کر ہے۔ جو انسان کے اندر دیگر خصوصیات انسانی خدمت کی ہوتی ہیں یا معاشرے کو اسٹیبلش کرنے کی ہوتی ہیں، عدل ہے، انصاف ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، ایک دوسرے کا لحاظ ہے، اس سے بڑھ کر ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ ایثار اور قربانی ہمیشہ اپنی طرف سے کیا جاتا ہے، زیادہ دیا جاتا ہے، اپنا حق چھوڑا جاتا ہے، یوں سمجھ لیں کہ اپنا حق چھوڑا جاتا ہے۔ اور اس کی عام سی مثال آپ کے سامنے یہ ہے کہ اگر آپ پہلی صف میں بیٹھے ہیں اور پہلی صف کا ثواب کا بھی آپ کو علم ہے، ثواب کا بھی علم ہے کہ آپ سب میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر کوئی بزرگ آپ سے بڑا آ جاتا ہے، آپ اپنا وہ حق چھوڑ کر پچھلی صف میں چلے جاتے ہیں، تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ آپ نے ایثار کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ ایثار کیا ہے، قربانی کی ہے، آپ کا حق تھا، بیٹھے تھے، پہلے آئے تھے، لیکن آپ نے اپنے بزرگ کو وہ جگہ دے دی، آپ پچھلی صف پہ چلے گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ قربانی کرتا ہے، اللہ پہلی صف سے 2 گنا ثواب اسے عطا فرمائے۔ یعنی کسی چیز کو چمٹے رہنا اور بات ہے، کسی چیز کو چمٹے رہنا اور بات ہے، یعنی وہ ایک ثواب کے لیے بیٹھا ہوا تھا، لیکن اگر اس نے یہ ایثار کر دیا، قربانی کر دی، اپنے سے بڑے کسی بزرگ کی عزت ریسپیکٹ کر دی، اسے ریگارڈ کیا، اپنی جگہ اس کو دے دی اور خود پچھلی صف میں چلا گیا، اسے کتنا ثواب مل گیا؟ پہلی صف سے 2 گنا ثواب اسے عطا کر دیا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے اللہ کے جتنے احکامات ہیں، یاد رکھیں، نماز اور حج کے سوا عبادت کے احکامات کے علاوہ جتنے بھی احکامات ہیں ان کی امپلیمنٹیشن کسی اور پر ہوتی ہے، ان کا اطلاق کسی اور پر ہوتا ہے، اور وہ غیر اللہ ہے۔ مثلا عزت آپ نے کس کی صف دے کر؟ غیر اللہ کی عزت کی، لیکن اس اللہ نے آپ کو 2 گنا ثواب دے دیا۔ وبالوالدین احسانا، اللہ کا حکم ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اب حسن سلوک کس کے ساتھ کیا جائے گا؟ غیر اللہ کے ساتھ، اللہ کے ساتھ نہیں۔ اللہ فرما رہا ہے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو جب اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، یہ حسن سلوک کرنے کا جو حکم ہے اس کا اطلاق والدین پر ہوا ہے، لیکن یہ عبادت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ یعنی عزت احترام کس کا ہے؟ والدین کا ہے، لیکن عبادت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اس کی وجہ کہ یہ حکم اللہ کا ہے، اور کسی بھی اللہ کے حکم پر عمل کیا جائے تو وہ اس کی عبادت ہوتی ہے۔ عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم جذبہ ایثار و قربانی کو صرف چھوٹی چھوٹی چیزوں پر نہ لے کے جائیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم اس کو واسع کریں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں کریں۔
کوئی سیاست، کوئی کسی کو ٹانٹ کرنا، اس کے لیے نہیں. فقط قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھیں کہ جذبہ اثار و قربانی کو اگر ہم نے فقط چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ہی اس کو لمیٹڈ کر دیا، ریسٹرکٹ کر دیا، تو پھر اس سے تبدیلی نہیں آتی. اور میں نے ایک جملہ پچھلے جمعہ پر بھی عرض کیا تھا کہ قربانی کا عمل اس سے شروع ہوتا ہے جس کے پاس کچھ ہوتا ہے، اور وہ بڑا ہوتا ہے، وہ عہدیدار ہوتا ہے، وہ وڈیرا ہوتا ہے. اگر ان کے اندر جذبہ اثار و قربانی پیدا ہو جائے تو یقیناً نچلا طبقہ پھر ان سے محبت کرنی شروع کر دیتا ہے. پھر ان کے لیے ٹریفک بند کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، پھر ان کے لیے بلٹ پروف گاڑیاں منگوانے کی ضرورت نہیں ہوتی، پھر راستے اور دکانیں بند کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے جیتا ہے، یہ ہمارے لیے مرتا ہے، یہ مخلص ہے، ڈیووٹیڈ ہے، ہمارا خیال رکھنے والا ہے. اور ہم نے یہ اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے. جب کسی علاقے کا کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے تو میں خدا کی قسم کھا کر یہ بات کہہ سکتا ہوں، ان کے بچے یہ بات بتاتے ہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہمارے والدین 400 گھروں کا خرچ برداشت کیے ہوئے تھے، ہمیں معلوم نہیں تھا. آج جب ان کے گھر میں خرچ نہیں پہنچا تو وہ سب ادھر حاضر ہو گئے اور آج ہمیں پتہ چلا ہے. یہی اثار و قربانی ہے. اور یہ یوں ہی پیدا نہیں ہوتی، اس کے اندر، اس کے پیچھے ایک فورس ہوتی ہے، ایک طاقت ہوتی ہے، ایک فلسفہ ہوتا ہے. اور فلسفہ کیا ہوتا ہے؟ لوجہ اللہ. جو چھپا کے کر رہا ہے وہ کسی کو دکھانے کے لیے تو نہیں کر رہا نا. اگر دکھانے کے لیے ہوتا تو پھر اس کو اجر نہ ملتا. تھا اس میں کیا کہ فلسفہ یہ تھا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. یہی تو وجہ ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ٹول لگانی شروع کی. وہ بھی تو حکمران تھے نا، وہ بھی تو کام کرتے تھے نا. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ہے، اور حضرت عمر فاروق دیکھتے ہیں کہ یہ نماز کبھی پڑھانے سے پہلے کہیں سے آ رہے ہوتے، کبھی نماز پڑھانے کے بعد کہیں جا رہے ہوتے ہیں، کبھی تہجد کے بعد جا رہے ہیں. تو وہ ٹول لگانی شروع کر دی. انہیں پتا چلا کہ مدینہ کے گرد و نواح میں ایک کٹیا ہے جس میں ایک نابینا عورت رہتی ہے. کیا رہتی ہے؟ نابینا عورت رہتی ہے. عمر فاروق جب بھی اس کے پاس گئے، اس کے گھر کا کام ہوا ہوا تھا، صفائی ہوئی، پانی بھرا ہوا، کھانا اس کا تیار ہے، سب کچھ اس نے کیا ہوا ہے. وہ حیران رہ جاتے کہ یہ کیا بات ہے، کون کرتا ہے. جس دن حضرت سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوتا ہے، جب اس صبح حضرت عمر فاروق جاتے ہیں تو اس عورت کے نہ گھر کی صفائی ہوتی ہے، نہ پانی بھرا ہوتا ہے، نہ اس نے کھانا کھایا ہوتا ہے. تو آپ خلیفہ بن چکے ہیں. آپ سر پکڑ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے بھائی ابو بکر، پیچھے والے جو آنے والے ان کے لیے بہت مشکلات پیدا کر گئے ہو. اور آج کیا کہا جاتا ہے؟ پچھلے 4 سال 10 سال 15 سال میں تو یہ کیس نہیں اٹھا، اب ہی یہ گند صاف کرنا تھا ہماری باری میں. تو اس کا مطلب ہے ہم گند کو صاف کرنا ہی نہیں چاہتے، کہتے جیسے چل رہا ہے چلتا رہے. اب عمر فاروق نے کھانا تیار کیا، خلیفہ ہیں، بادشاہ ہیں، کیسر و کسرا کے فاتح ہیں، میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں، اور ایک رول ماڈل ہیں پوری انسانیت کے لیے، نہ صرف مسلمانوں کے لیے، پوری انسانیت کے لیے. جب آپ نے وہ لقمہ توڑ کر اس بوڑھی خاتون کے منہ میں ڈالا جو کہ نابینا تھی، تو جب ہی لقمہ اس کے منہ میں گیا اس نے ہاتھ پکڑ لیا اور کہا یہ وہ ہاتھ نہیں جو پہلے کھانا کھلاتا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اما جی آپ کو کیسے پتا چلا؟ آپ تو نابینا ہیں، آپ تو ہاتھوں کو پہچان نہیں سکتی ہیں. تو اس نے کہا بیٹا بات یہ ہے جو پہلے ہاتھ مجھے کھانا کھلاتے تھے انہیں معلوم تھا اس ہاتھوں والے کو کہ میرے منہ میں دانت نہیں ہے، پہلے وہ لقمہ اپنے منہ میں چباتا تھا، نرم کر کے میرے منہ میں ڈالتا تھا، لیکن آج بغیر چبائے میرے منہ میں آ گیا ہے تو مجھے پتہ چل گیا کہ یہ وہ نہیں ہے. تو یہ ایثار ہے کہ نہیں ہے؟ بستر کو چھوڑ دینا ایثار ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں ایثار ہوتا ہی اپنی طرف سے ہے، اس لیے یہ بڑی خوبی ہے. اور پھر دوستوں کے، لوگوں کے، قوم کے درمیان، حاکم و محکوم کے درمیان کیا ہو جاتا ہے؟ محبت کا رشتہ پیدا ہو جاتا ہے، الفت کا پیدا ہو جاتا ہے. سورہ الدہر میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لوگ ایسا اشار کرتے ہیں کہ جن کو ضرورت ہوتی ہے لیکن اپنی ضرورت پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. یہ بہت بڑی خصوصیت ہے، یاد رکھیں. اور اس کو پیدا کرنا، پھر میں اگر محاورہ بولوں، کوئی خالہ جی کا گھر یعنی آسان کام نہیں ہے.
اللہ رب العزت فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، وہ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں. بلکہ اس سے پہلی جو آیت ہے اس میں یوفون بالنذر، وہ اپنی نظروں کو، منتوں کو پورا کرتے ہیں. تو اگر منت ماننا ہی حرام ہو تو اس کا مطلب ہے منت کو پورا کرنے کا سوال قرآن میں نہ آتا. صرف ترجمہ کہ اگر منت مانے کام کرنا ہی حرام ہے تو اللہ حکم نہ دیتا بلکہ صفت بیان نہ کرتا کہ وہ اپنی نظروں کو جو وہ منت مانتے اس کو پورا کرتے ہیں. وَيَخَافُونَ يَوْمَ كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن کی برائی ہر طرف پھیل جائے گی. اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا یہ جو مومنین ہیں، ایسے جو لوگ ہیں جو اپنی نظروں کو بھی پورا کرتے ہیں اور ساتھ کیا کرتے ہیں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اس لفظ پر غور کرنا. اور وہ کھانا کھلاتے ہیں اپنی، انہیں بھی ضرورت ہوتی ہے. حب ہی کا دو مطلب ہے، ایک تو اپنی حب سے، دوسرا مطلب یہ کہ وہ اس کی چاہت خود بھی رکھتے ہیں، خود انہیں بھوک لگی ہے، اس کے باوجود وہ کھانا کھلاتے ہیں. ان لوگوں کو مسکیناً، غریبوں کو، بڑا غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے، بڑا مسکینوں کو کھانا کھلاتا ہے. وہ یتیماً، یتیموں کو کھانا کھلاتا ہے. وہ اسیرا، اور قیدیوں کو کھانا کھلاتا ہے. اب مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بنا دی. اس پر بڑی لہدے بھی ہوئی ہے، اختلاف بھی ہوا ہے، اور سب سے بڑا اختلاف لفظ اسیر پر ہوا ہے کہ دیکھو جی قیدی کو کیسے کھانا کھلایا جا سکتا ہے؟ قیدی تو رہے کہاں؟ جیل میں. اور جیل والوں کو کھانا کھلانا کس کی ذمہ داری ہے؟ گورنمنٹ کی، حکومت کی، حاکم وقت کی ذمہ داری ہے. اور قیدی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ باہر آ کے لوگوں کے دروازے کھٹکھٹائے اور کہے مجھے بھوک لگی ہے. لہذا یہ بات بنتی نظر نہیں آتی. ایمان سے بتائیں یہ اعتراض اللہ پر ہے یا حضرت علی پر ہے، یا جس کی شان میں بھی یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ اللہ نے کہا کہ وہ قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں. اب یہ لوگ سمجھ بیٹھے کہ قیدی صرف جیل میں ہوتا ہے. کوئی قیدی اپنے نفس کا بھی تو ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ جب قیدی کوئی اپنے، ضرورت نہیں کہ اس نے کرپشن کی ہو اور جیل میں بند ہو، ضروری تو نہیں ہے کہ وہ اس نے چوری اور ڈاکہ کیا اور جیل میں بند ہو، ضروری نہیں کہ اس نے قتل کیا ہو اور جیل میں بند ہو. یہ بھی تو ایک جیل ہے جس کے اندر ایک پرندہ نفس ہم نے بند کیا ہوا ہے، تو اس کو بھی تو جیل کہا گیا ہے. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا سجن المومن، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. تو مومن تو پوری دنیا میں ایک قید کی صورت میں ہے. وہ قیدی یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جس نے اپنے اوپر دوسری ساری چیزیں حرام کر رکھی ہوں، جو حرام ہے حلال ذرائع سے لیتا ہو اور اسے نہ ملتا ہو، وہ بھی تو قیدی ہے. کہ آج ہم قیدی نہیں ہیں خواہشات کے؟ جی کیا آج ہم قیدی نہیں اپنے نفس کے؟ کیا آج ہم قیدی نہیں اپنی ضروریات اور اپنے پروٹوکول اور اپنے عہدے کے؟ یہ بھی تو قیود ہیں جو ہم نے اپنے اوپر لگا رکھے ہیں. تو اللہ رب العزت نے صفت بیان کی کہ وہ لوگ جو کھانا کھلاتے ہیں مسکینوں کو، یتیموں کو اور اسیروں کو، قیدیوں کو، خود بھی ضرورت ہوتی ہے، خود بھی انہیں ضرورت ہوتی ہے. اور اس کے بعد انما نطعمکم لوجہ اللہ، اللہ رب العزت نے ان کے پیچھے جو محرک ہے، جو فلسفہ ہے، جو فورس ان کے پیچھے طاقت ہے جو ایسا کرنے پر انہیں مجبور کرتی ہے، اس کا ذکر کیا. تو فرمایا کہ وہ کھانا انہیں کھلاتے ہیں کس لیے؟ لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے. کس لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے. اب اس کے آگے بیان کرنے کی ضرورت تو نہیں تھی، لیکن پھر بھی اللہ نے فرمایا لا نريد منکم جزاء، وہ نہیں چاہتے ان سے کوئی بدلہ کہ ہم نے کھانا کھلایا ہے ہمیں کیا دو؟ بدلہ دو. اس کے بدلے میں ہماری کوئی خدمت کرو، جو ہم نے نیکی، جو قربانی، جو ایثار کیا ہے، اس کے بدلے میں ہمیں کچھ دو. یہ جذبہ نہیں ان کے اندر. اور پھر ولا شکورا، اور نہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں تھینک یو کہے، ہمارا شکر گزار ہو کہ آپ کا بڑا شکریہ، یہ بھی نہیں. ان کی نگاہ میں، ان کی نظر میں فقط یہ ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. تو جذبہ ایثار و قربانی، میں شروع میں عرض کیا کہ اگر قوموں میں پیدا ہو جائے تو پھر اس کا بہت بڑے اجر، بہت بڑے اس کے افیکٹس ہوتے ہیں، اثرات ہوتے ہیں، اور قومیں ترقی کرنا شروع کر دیتی ہیں. بلکہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے 4 پارے میں فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اللہ فرماتا ہے
کہ جس چیز سے تم محبت کرتے ہو جب تک تم وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو تم اس وقت تک نیکی کے درجہ کمال کو نہیں پہنچ سکتے۔ اور ہر کسی نے قربان تو کرنا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے، اور نیکی کا درجہ کمال کوئی دولت سے محبت کرتا ہے اسے خرچ کر کے درجہ کمال کو پہنچ جاتا ہے، یاد رکھیں۔ کوئی اپنی نیند سے محبت کرتا ہے، نیند قربان کر کے درجہ کمال کو پہنچ جاتا ہے۔ کوئی کھڑا ہوتا ہے رب کی بارگاہ میں رات کے وقت تہجد میں، وہ نیکی کے کمال کو پہنچ جاتا ہے۔ لیکن رب فرما رہا ہے خرچ کرو اللہ کے راستے میں جس سے تم محبت کرتے ہو، اور نیکی کا ایک درجہ ایک کمال ہمیں میدان کربلا میں بھی نظر آتا ہے کہ جہاں حضرت امام حسین یہ فرماتے نظر آتے ہیں، میرے مولا مجھے اکبر سے پیار ہے قربان کر رہا ہوں، مجھے قاسم سے پیار ہے قربان کر رہا ہوں، مجھے اصغر سے پیار ہے قربان کر رہا ہوں۔ کوئی یہ قربان کر کے منزلے اس منزل کو طے کر جاتا ہے جسے رب کہتا ہے کہ تم نیکی کے اس درجے کو نہیں پہنچ سکتے نہ درجہ کمال کو جب تک اپنی محبوب چیزوں کو پیار، جن سے محبوب ہیں جن سے پیار کرتے ہو انہیں میرے راستے میں خرچ نہ کرو، قربان نہ کر ڈالو۔ تو یہ یاد رکھے درجہ ایمان، درجہ نیکی مین ٹو مین ہر کسی کے لیے نہیں ہے۔ یہ موضوع بڑی دقت طلب ہے، آگے ہم اس میں بہت ساری چیزیں اور ڈسکس کر سکتے ہیں کہ کس پر کتنا خرچ کرنا ہے، کس پر کتنا خرچ کرنا ہے۔ مثالیں یہ ہیں جو ہمیں تاریخ سے صحابہ کرام سے ملتی ہیں۔ اگر خرچ کرنے والے عمر فاروق ہوں تو گھر کا آدھا مال خرچ کرتے ہیں، اور اگر خرچ کرنے والے صدیق اکبر ہوں تو گھر کا سارا مال خرچ کرتے ہیں۔ اس لیے محدثین نے یہ لکھا ہے کہ کسی کے لیے کچھ رکھ لینا اچھا ہوتا ہے اور کسی کے لیے کچھ نہ رکھنا اچھا ہوتا ہے۔ تو جس کے لیے جو اچھا ہے وہ اس طرح عمل کرتا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جذبہ ایثار و قربانی جس قوم میں نہیں ہوتا وہ ترقی نہیں کر سکتی، وہاں امن نہیں ہو سکتا، وہاں محبت نہیں ہو سکتی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں، اب میں نے آیت کا ترجمہ کر دیا اور میں پچھلے 2 جمعوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے عمل سے یہ بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ کس طرح ان کے اندر جذبہ ایثار و قربانی تھا اور جن کی تربیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کس طرح وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دے۔ لیکن آج ہے پھر مسلمان پر قرآن کے ہوتے ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ہوتے ہوئے، آثار صحابہ کے ہوتے ہوئے محبت کے دعوے ضرور ہیں، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر نیچے سے اوپر تک کہیں جذبہ ایثار و قربانی نظر نہیں آتا۔ ہمارے بچوں کی تربیت کا یہ ہے کہ کسی بس میں سوار ہونا ہو، کسی دروازے سے گزرنا ہو، کہیں شادی بیاہ کی تقریب میں کھانا لینا ہو، کوئی کسی کو ایک لفظ نہیں کہتا بھائی آپ پہلے لے لیں، کہتا ہے بولے آپ پہلے سوار ہو جائے، کوئی کہتا ہے آپ سیٹ لے لیں، آپ بزرگ ہیں، عورت ہیں، خاتون ہیں، بچے سمیت کھڑی ہوئی ہیں، کوئی کہتا ہے؟ تو کیا ہم پڑھا رہے ہیں؟ کیا ہم مدرسوں میں تعلیم دے رہے ہیں؟ کیا ہم اسکول اور کالج میں تعلیم دے رہے ہیں؟ کیا ہم مسجد کے منبر سے تعلیم دے رہے ہیں؟ کہ اگر یہ جذبہ ایثار و قربانی جو صحابہ کرام کا قرہ امتیاز تھا، اور آپ دیکھیں گے کہ کس طرح تربیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کندن بنا دیا تھا۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ جو یہ تربیت کر رہے ہیں اور آپ کا اپنا جذبہ ایثار و قربانی کتنا تھا؟ پہلے تو اس نے جذبہ ظاہر کرنا ہے نا کہ جس نے تربیت کی ہے، جو بڑا ہے، جو حاکم ہے، جس کے محکوم ہے، اس کے اندر جذبہ ایثار و قربانی نظر آئے گا۔ اور وہ جذبہ ایثار و قربانی ایک تو کل آپ نے دیکھ لیا کہ ہمارے پی ایم صاحب کراچی تشریف لے جاتے ہیں نجی دورے پر، سرکاری پر نہیں، اور ان کے ساتھ 100-150 گاڑی ہوتی ہے۔ کیا یہ جذبہ ایثار و قربانی ہے؟ دکانیں بند کرا دی جاتی ہیں، راستے صاف کرا دیے جاتے ہیں۔ آپ ایمان سے بتائیں ایسے لوگوں سے محبت کی جاتی ہے؟ محبت تو ان سے کی جاتی ہے وہ جو جیتے مرتے عوام کے لیے۔ اور آئیے اس کی مثالیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان کی زندگی سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابن مبارک نے اپنی سند کے ساتھ یہ روایت کیا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب یا میں ایک بات پہلے عرض کر دوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جب کوئی حاکم مقرر کرتے، اس وقت عامل تھے یا گورنر تھے، ان کو بلا ان کا جو کانسٹیٹیوشن تھا، جو آئین تھا، جو ان کو پرچی اپوائنٹمنٹ لیٹر دیا جاتا تھا، اس میں بلا کیا لکھا ہوتا تھا؟ اس میں 3-4 چیزیں لکھی ہوتی تھی۔ نمبر 1، حاکم وقت گورنر چھنا ہوا آٹا نہیں کھائے گا۔ یہ تاریخ میں پڑھتے ہیں، یہ قربانی ہے کہ نہیں ہے؟ تو جو حاکم وقت امپورٹڈ چیزیں کھائے، باہر سے منگوا کے کھائے، جہاں کی کھائے ہی نہ، اس کا عمر فاروق سے کیا تعلق ہے؟ اس کا حضرت ابوبکر صدیق سے کیا تعلق ہے؟ قربانی یہاں سے شروع ہو رہی ہے، اثار اور جذبہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ ایک گورنر، کوئی گورنر میرے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا چھنا ہوا آٹا نہیں کھا سکتا۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ آج کتنے لوگ ہیں جنہیں ڈاکٹر کہتے ہیں چھنا ہوا آٹا نہیں کھانا، کیا کھانا ہے؟ چھان کھانا ہے۔ کیا کھانا ہے؟ بسکٹ چھان کے کھانے ہیں، آٹا موٹا کھانا ہے، اس میں سے چھان نکالنا نہیں ہے، اس سے کولیسٹرول لیول کم ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اس میں بلڈ پریشر ٹھیک ہوتا ہے، کولیسٹرول لیول کم ہوتا ہے۔ میں قربان جاؤں حضرت عمر فاروق پر کہ یہ میرا گورنر ہر روز کسی پی آئی ہسپتال میں داخل نہ ہوا ہو، یہ سادہ خوراک کھائے گا، سادہ کھائے گا تو فٹ رہے گا، بیمار نہیں پڑے گا، اس کی چربی نہیں بڑھے گی، اس کو بلڈ پریشر نہیں ہوگا۔ ایک بات۔ دوسری بات، اس میں لکھا ہوتا تھا ترکی گھوڑے پر سواری نہیں، یوں سمجھے ترکی گھوڑا اس وقت آج کی بلٹ پروف گاڑی جیسا، بہت مہنگا، بہت مرسڈیز گاڑی جیسا ہے۔ فرمایا تم اس میں سفر نہیں کرو گے، ترکی گھوڑا استعمال نہیں کرو گے۔ اس کو بھی تو ایمرجنسی جانا ہوگا، کہہ سکتا تھا کہ نہیں کہہ سکتا تھا؟ کہہ سکتا تھا ایمرجنسی جانا میرے لیے راستے بند کر دیے جائے، اس پر پابندی لگا دی۔ اس کے بعد تیسری بات یہ لکھی تھی کہ اپنے گھر کی ڈیوری اور اپنے گھر کا دروازہ کبھی بند نہیں کرو گے، ہر سال کے لیے دروازہ کھلا ہوگا۔ اور اس کے بعد چوتھی بات فرمایا، اس کے اپوائنٹمنٹ لیٹر میں لکھا ہوتا تیرے دروازے پر دربان، چوکیدار اور واچ مین، گن مین نہیں ہونا چاہیے۔ گن مین، آپ ایمان سے بتائیں ایسا حاکم مل جائے تو ہم اسے مرنے دیں گے؟ اس کو قتل ہونے دیں گے؟ اس کی جان کو جانے دیں گے؟ نہیں، ہم سارے زندگی دے دیں گے، جانے قربان دے دیں گے، لیکن اس کے قریب کسی کو نہیں جانے دیں گے۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے 400 دینار پر مشتمل ایک تھیلی اپنے غلام کو دی کہ جاؤ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو دے آؤ۔ گورنر ہیں، کیا ہیں؟ بولے کیا ہے؟ یاد رہنی چاہیے مسائل، پوری سند کے ساتھ بیان کر رہا ہوں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح بہت بڑی فضیلت ہے، جلیل القدر صحابی ہیں۔ فرمایا جاؤ اس کو دے آؤ، ہدیہ کے طور پہ اسے دے آؤ، اور انہیں کہنا کہ یہ ہدیہ ہے، قبول کر لیں اور اپنی ضرورت میں صرف کر لیں۔ یہ کیا حکم ہے اور کہاں سے حکم ہے؟ خلیفۃ المسلمین کی طرف سے، خلیفۃ المومنین کی طرف سے یہ حکم ہے کہ اپنی ضرورت کے لیے یہ 400 دینار خرچ کر سکتے ہیں۔ اور غلام کو ہدایت کر دی کہ ہدیہ دینے کے بعد کچھ دیر وہاں ٹھہرنا بھی، CID کا بھی کام کرنا۔ کیا کرنا؟ آج وہ کون سے پیسے ہوتے ہیں کہ ان کے وہ کس پر ہیں؟ ڈسپوزل پر ہیں، اتنے ارب روپے فلانے پر ہیں، اتنے وہ جیسے مرضی خرچ کر سکتا ہے۔ کوئی ڈسکریشنری گرانٹس جو ہے وہ جناب ہر کسی کی ہیں، اور وہ کروڑوں روپے ہوتے جہاں مرضی دے لیں، جس کو مرضی رشوت دے لیں۔ یہ اب اس کا آڈٹ نہیں ہے، لیکن عمر فاروق ہدیہ بھیج رہے ہیں، ڈسکریشنری پیسہ نہیں ہے، ہدیہ بھیج رہے ہیں، اور ساتھ نصیحت یہ ہے کہ اپنی ضرورت کے لیے خرچ کر لیں۔ پھر بھی اپنے غلام کو فرمایا کچھ دیر وہاں ٹھہر جانا، میں دیکھنا چاہتا ہوں حضرت ابو عبیدہ بن جراح کرتے کیا ہے، کیسے خرچ کرتے ہیں۔ وہ رکے اور دیکھنا کہ ابو عبیدہ یہ رقم کیسے خرچ کرتے ہیں، کہاں خرچ کرتے ہیں، قوم پر خرچ کرتے ہیں یا اپنے پر خرچ کرتے ہیں۔ چونکہ میں جذبہ اشارہ و قربانی سمجھانا چاہتا ہوں۔ اور پھر غلام نے حسب ہدایت وہ تھیلی ان کو عطا دی اور ان کی خدمت میں پیش کر دی اور ٹھہر گئے۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے لے کر کہا اللہ تعالیٰ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا صلہ عطا فرمائے، اس کا اجر عطا فرمائے۔
مجھے اس کی ضرورت نہیں، لیکن پھر بھی رب ان پر رحمت فرمائے، دعائیں دی۔ کیا دیا؟ دعائیں دی۔ اور اسی وقت اپنی کنیز کو کہا کہ یہ 7 دینار فلاں کو دے دو، اتنے دینار فلاں کو دے دو، اتنے 100 فلاں کو دے دو، اور دیکھتے ہی دیکھتے 400 دینار تقسیم کر دو۔ جذبہ اظہار ہو گیا کہ نہیں؟ جہاں لوگ بھوکے مر رہے ہوں، میں تو حیران ہوں۔ ایک طرف کل کی بات ہے، ایک مدرسے میں بم چلا، مسلمان وہاں شہید ہو گئے۔ پھر جناب ایک ہاسپٹل میں لاہور میں آگ لگ گئی، ایک بچہ وارڈ میں، وہاں بچے معصوم بیچارے اپنی زندگی سے جو ہے وہ ہاتھ دھو بیٹھے، لیکن یہ میڈیا والے اتنے بے حیا ہیں کہ یہ اس کو بھی بریکنگ نیوز کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ان کو پتہ ہی نہیں کہ بریکنگ نیوز ہوتا کیا ہے۔ ٹو بریک دا نیوز کا معنی ہوتا ہے اچھی خبر دینا۔ کیا کرنا؟ خوشخبری دینا۔ اس کو بریکنگ دا نیوز کہتے ہیں انگریزی میں، خوشخبری دینا۔ مجھے بتائیں، جہاں بم چل جائے وہ خوشخبری ہے؟ جہاں بچے مر جائیں وہ خوشخبری ہے؟ لعنت ہے ایسے میڈیا پر۔ پیچھے پڑ جائیں گے، بے شک پڑ جائے، کس کے مرضی پڑ جائے، کہ جو میڈیا جہاں بم چلے اس کو بھی کہے بریکنگ نیوز ہے، اور جہاں جناب تنخواہیں بڑھے اس کو بھی کہے بریکنگ نیوز ہے، جہاں بارش سے تباہی پھیلے اس کو بھی بریکنگ نیوز ہے۔ اور ایسے جی سب سے پہلے دکھانے کا ہمارا ریکارڈ قائم رہا، یعنی بم کو پہلے دکھانے کا ہمارا ریکارڈ۔ یہ کون سا میڈیا ہے؟ یہ کون سی قوم کی خدمت ہے؟ تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے حالات خراب، ہم بربادی اور تباہی کی طرف جا رہے ہیں، اور ہم جسے زندگی سمجھ رہے ہیں وہ زندگی نہیں ہے۔ یہ تو ایک مثال ہے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح، اور اس کو کوریلیٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ کیونکہ ہم مسلمان ہیں، کوئی حکمران انکار کر سکتا ہے کہ وہ حضرت عمر فاروق کو نہیں مانتا؟ نہیں کر سکتا۔ بولے کر کے تو دیکھے، کر کے تو دیکھے۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم سنتی و سنتی خلفاء الراشدین المہدیین۔ حضور نے فرمایا لوگوں سنو، قیامت تک کے لیے میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت پر عمل کرنا تمہارے لیے واجب ہے۔ اور آج ہم کس پر عمل کر رہے ہیں؟ امریکہ میں یہ ہو رہا ہے، صدر کو اتنے اختیارات ہیں، اور بے ایمانیاں ان کی دیکھو کہ بجٹ کے اندر اور قربانی ہے یا نہیں ہے۔ ایک نئی چیز ہم نے ضرور دیکھ لی ہے، اور وہ کیا ہے؟ کوئی بے ایمان کسی عہدے پر 2 سال رہ جائے، گورنر رہ جائے، پریزیڈنٹ رہ جائے، پرائم منسٹر رہ جائے، سینٹ کا چیئرمین رہ جائے، اسپیکر رہ جائے، صرف 2 سال رہ جائے، وہ زندگی بھر کے لیے پوری فیسلٹیز انجوائے کرتا رہے۔ اس سے بڑا ظلم ہے کہ نہیں؟ اس قوم پر، یہ قوم کس کو پھولوں کے ہار پہناتی ہے؟ یہ کس پر پھول پھینکتی ہے؟ یہ جاہل مطلق اس قوم کو بنا دیا گیا ہے۔ اس کا سلیبس ایسا پڑھایا گیا کہ جاہل بن جائے۔ اس کو قرآن مجید یہاں مدرسوں میں ایسی تعلیم دی جاتی ہے کہ یہ جاہل بن جائے، اس کے اندر شعور پیدا نہ ہو۔ یہ کہاں کی انصافی ہے؟ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ایک بندہ نہ سرکاری ملازم، ایک اس نے خود الیکشن کانٹیسٹ کیا، ایک پبلک سیٹ پر آیا، اس کے بعد زندگی بھر انجوائے کرے؟ یہ کہاں کا ظلم ہے؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کون سے ملک کی مثال ہے؟ یہ کون سی جمہوریت ہے؟ تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ حضرت عمر فاروق کو ماننا پڑے گا، اس لیے کہ آپ کے بارے میں تو کافروں میں نے بھی تسلیم کیا ہے، مانا ہے کہ اگر اسلام کو ایک اور عمر مل جاتا تو روح زمین پر اسلام ہی اسلام ہوتا۔ یہ حضرت عمر فاروق کی شان ہے۔ اور دوسری بات، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلام جب واپس آ کر واقعہ بیان کر دیا حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کا کہ انہوں نے اس طرح خرچ کیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح 400 دینار ایک اور تھیلی میں ڈالے، لیکن آزمائش ہو رہی ہے۔ کیا ہو رہی ہے؟ آزمائش ہو رہی ہے۔ اسے کہتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے، احتساب ہو رہا ہے۔ اور آج کہا جاتا ہے اس کا آڈٹ نہیں ہو سکتا، اس کا احتساب نہیں ہو سکتا۔ اور اب جو اس ملک میں گیم چلنے لگی ہے، ہو سکتا ہے خاکم بدہن کہ یہ ملک قائم نہ رہ سکے۔ اور کیا کہا وہ تھیلی تیار کر کے؟ فرمایا غلام کو جاؤ اب یہ تھیلی حضرت معاذ بن جبل کے پاس لے جاؤ۔ کس کے پاس؟ وہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے جاؤ۔ یہ بھی گورنر ہے، یہ بھی گورنر ہے۔ اور وہاں بھی دیکھو وہ کیا کرتے ہیں، اس تھیلی کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔
کیا ان کے گھر کا بل جو جیو اور ون میں رہتے ہیں ان کے گھروں کی رینوویشن کا بل جو قوم ادا کرتی ہے ایک ایک افسر کا 40-40 لاکھ روپیہ، کتنا رینوویشن سمجھتے؟ اس کو میرا خیال ہے اردو میں کہتے ہیں زبائش و تزئین، آرائش و تزئین، گھر میں گملے، گھر میں کارپیٹ، گھر میں پردے، گھر میں پینٹ، گھر کے اندر چیزیں، ڈیکوریشن پیسز۔ ارے جس افسر کا اسلامی وہ بے شک جسٹس ہو ہائی کورٹ کا یا کوئی ہو، جس کا رینوویشن کا 1 سال کا بل لاکھوں میں ہے، وہ انصاف نہیں کر سکتا۔ اور یہ چھوڑ دینا قربانی ہے یا نیکی ہے؟ جی قربانی نہیں ہے ملک صاحب، یہ تو ہمارا ہے، یہ قربانی نہیں ہے۔ 40 لاکھ چھوڑ دینا قربانی نہیں ہے، اپنی تنخواہ سے کو چھوڑ دینا قربانی ہے۔ یہ تو نیکی اس قوم پر کیا ہے؟ بھلا ہے، نیکی ہے کہ جناب مجھے نہیں چاہیے، میں گھر میں پینٹ تنخواہ سے کر سکتا ہوں۔ آپ مجھے بتائیں گھروں میں پینٹ کتنے سال بعد ہوتا ہے؟ کیونکہ میں تربیتی بات، میں کوئی اپنا اس میں طرز تخاطب میں نہیں ہوں۔ آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں 3, 4, 5 سال بعد کئی گھروں میں جا کے کیا ہوتا ہے، اور یہاں ظلم یہ ہے کہ ایک افسر 6 مہینے ایک ریزیڈنس کا رہتا ہے، 6 مہینے کے بعد اس کا تبادلہ ہوتا ہے، پھر جب دوسرا آتا ہے وہ سارا کچھ نیا ڈلواتا ہے، کارپیٹ تک، پردے، فرنیچر، ہر چیز میں ہی ڈلواتا ہے۔ ظلم ہے یا نہیں ہے؟ آپ پڑھیں، میڈیا سے رپورٹس کو پڑھیں۔ اگر یہ قربانی کرنا، یہ اس کو بھی ہم قربانی کہہ لیتے ہیں ملک صاحب کی زبانی، کہ یہ بھی بابا قربانی ہے، یہ بھی ایثار ہے کہ اگر آپ یہ پیسہ اس قوم کا چھوڑ دیں، اس کو واپس دے دیں، کہیں جناب ہم گھر کی ہانڈی پکائیں گے، اپنا خرچ کریں گے، تنخواہ سے کھائیں گے، اس سے کریں گے تو ملک 3 یا 4 سال کی بات ہے انشاءاللہ پھر ترقی کرے گا۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کو تھیلی لے جاؤ، اور وہاں بھی دیکھو وہ کیا کرتے ہیں، غلام لے گیا، اور انہوں نے تھیلی حضرت عمر فاروق کی طرف سے جب پیش کی تو انہوں نے حضرت عمر فاروق کے حق میں دعا کی۔ کیا کیا؟ دعا دی، اللہ ان پر رحمت فرمائے، اللہ رب العزت ان پر یہ رحمت فرمائے۔ لیکن پھر حضرت معاذ بن جبل نے بیوی کو یہ سارا ماجرا، اپنی زوجہ کو یہ سارا ماجرا سنایا، اور آخر میں جب ساری وہ تقسیم کر دی نا، ساری تقسیم کر دی، وہ دائری غربا میں، مسکینوں میں، ضرورت مندوں میں تقسیم کر دی۔ تقسیم کرنے کے بعد اپنی زوجہ کو یہ بات سمجھائی تو زوجہ نے کیا کہا؟ اب دیکھیں بیوی گھر کے حالات کو جب سمجھتی ہے کہ نہیں سمجھتی ہے نا؟ بیوی نے کہا، وہ بولی ہم بھی تو باخدا مسکین ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا گورنر مسکین ہے، غریب ہے۔ فرمایا ہم بھی تو باخدا، خدا کی قسم ہم بھی تو مسکین ہیں، ہمیں بھی کچھ ملنا چاہیے تھا، ہمارے بھی تو بچے ہیں، انہیں بھی کچھ ملنا چاہیے تھا۔ اس وقت تھیلی میں صرف 2 دینار رہ گئے تھے۔ کتنے دینار؟ 2 دینار، وہ ان کو دے دیے۔ غلام یہ دیکھنے کے بعد لوٹا اور حضرت عمر سے بیان کیا تو آپ نے فرمایا یہ سب بھائی بھائی ہیں، ان کا مزاج آپس میں ملتا ہے، یعنی سرحد والے گورنر کا مزاج آپس میں پنجاب والے سے ملتا ہے، پنجاب والے کا سندھ والے سے ملتا ہے، سندھ والے کا بلوچستان والے سے ملتا ہے، چونکہ یہ بھائی بھائی ہیں۔ اور جہاں خدا کی قسم ملتا ہے، اگر وہ بڑا پروٹوکول لیتا ہے تو یہ کہتا ہے میں نے اس سے بڑا لینا ہے، میں نے اس سے بڑا لینا ہے۔ ہم اس دور میں لگے ہوئے، لیکن یاد رکھیں بات تو کڑوی ہے، اسرائیل کا رستہ کوئی روک سکتا نہیں ہے، اسرائیل کا رستہ کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی مثال ہے۔ پھر دیکھیں یہ بہت بڑی اشار اور قربانی کی بات ہے۔ حضرت حذیفہ عقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جنگ یرموک جب ختم ہوگی، بہت بڑی خنثان کی جنگ تھی جو حضور کی زندگی کے بعد، ظاہری زندگی کے بعد مسلمانوں کے اور کافروں کے درمیان ہوئی، بہت بڑی جنگ تھی۔ فرماتے ہیں جنگ کے بعد میں شہداء کی لاشوں میں سے اپنے چچا زاد بھائی کی لاش کو تلاش کرنے کے لیے نکلا میدان جنگ میں، میدان جنگ میں، اور کچھ میرے ساتھ پانی تھا کہ اگر وہ زندہ ہوئے تو ان کو پانی پلا دوں گا۔ فرماتے ہیں جب میں ان کے پاس پہنچا
تو ان کے اندر زندگی کی کچھ رمق باقی تھی. میں نے ان کو پانی پلانا چاہا لیکن پاس ہی ایک شہید جو زخمی تھا اس کی آواز آ گئی کہ مجھے پانی چاہیے. تو میرے چچا زاد بھائی نے اشارہ کر دیا اسے پلا دو. کیا کر دو؟ یہ میں عام زندگی کی بات نہیں کر رہا کہ میں نے کھانا بھی کھایا ہوا ہے اور رات کا نہیں کھاؤں گا تو میں مر نہیں جاتا بندہ. ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ اڈلٹ ایک نوجوان 7 دن نہ کھائے تو کچھ نہیں ہوتا، مرتا نہیں ہے. لیکن یہ بات اس وقت کی ہے جو میدان جنگ ہے اور پانی کی ضرورت ہے. چونکہ ان کی تربیت کس نے کی ہوئی ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آج مربی ہم ہیں، ہم گو گپ کھائے جا رہے ہیں اور دوسروں سے قربانی کا مطالبہ کر رہے ہیں. اس لیے قوم عمل نہیں کرتی. پھر اس کے پاس پہنچا، آگے سے آواز آئی پانی، اس نے آگے اشارہ کر دیا، وہاں چلا گیا. پھر وہاں پہنچا تو آگے سے آواز آئی پانی، اس کے لیے چلا گیا. فرماتے ہیں 7 غازیوں کے پاس سے ہو کر میں جب واپس اپنے چچا زاد بھائی کے پاس پہنچا وہ بھی شہید ہو چکے تھے، دوسرے کے پاس پہنچا وہ بھی شہید ہو چکے تھے. مجھے سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جو صحابی جو تربیت یافتہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں عالم نزا کے وقت بھی اپنے دوسرے بھائی کو اپنی ضرورت پر ترجیح دیتے ہیں، ان کا کتنا بڑا مقام ہوتا ہے. ہم کیسے ان جیسے ہو سکتے؟ تو یہ باتیں میں نے اس لیے عرض کی کہ یہ گورنروں کی باتیں، یہ عاملوں کی باتیں، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی باتیں ہیں. لیکن آج قربانی کا یہ حال ہے. اور پھر میں عرض کر دوں، کچھ باتیں تو میں لکھ کے بھی لایا تھا لیکن ادھر نہیں پہنچ سکا، گھڑی دیکھ رہا ہوں وقت ہو گیا ہے. لیکن ایک مثال آپ کو دے دوں، اگر 18 کروڑ عوام کے لیے کالا باغ ڈیم میں چند 100 لوگ قربانی دے دیں، اثار کر دیں، تو ملک اندھیروں میں ہوگا؟ بولے، یہ میں ریفر کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا؟ 5000 کی زندگی کے لیے اگر 5 لوگوں کو زندگی دینی پڑے تو کیا یہ بری بات ہے یا اچھی بات ہے؟ بولے، اچھی بات ہے. اسے جذبہ قربانی کہتے ہیں، اسے جذبہ اثار کہتے ہیں. آؤ سرحد والے چند لوگ جن کی اجارہ داری ہے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سبق سیکھو. اگر 18 کروڑ عوام اندھیرے میں ڈوب رہی ہے، چند 100 لوگوں کو وہاں سے اٹھا کر کہیں اور جگہ زمینیں دے دی جائیں تو یہ اثار بھی گنیں گے، قربانی بھی گنیں گے اور ملک سے اندھیرا بھی دور ہو جائے گا. لیکن اس قوم کو شاید اب بجلی کی ضرورت نہیں ہے، اس قوم کے صرف سگنل آنے چاہیے. کیا آنے چاہیے؟ کیا آنے چاہیے؟ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اس قوم کو بجلی کی ترقی کی ضرورت نہیں، اس کے ٹیلی فون کے سگنل آنے چاہیے. خدا کی قسم اگر ان کی کیبل کا پروگرام نہ آئے یہ اسی وقت فون کرتے ہیں کیبل ٹھیک کرو. کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ بولے، اب کیوں سانپ سوکھ جاتا ہے؟ یہ ساری باتیں میں نے کرنی ہے. جی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ اب یہ قوم چاہتی ہے ہمارے سگنل، ہمارے SMS، ہمارے ٹیلی فون چلنے چاہیے، باقی کچھ ملے نہ ملے، حیا رہے نہ رہے، بغیر بھی آ جائے اس کی پرواہ ہمیں نہیں ہے. ہمارے بس سگنل آئیں. اور اب جو کھیل کھیلا جا رہا ہے اس ملک کے اندر اس قوم کے ساتھ، جو چیف جسٹس کے بیٹے کے ساتھ، خدا کی قسم یہ ملک ٹوٹنے والا لگتا ہے. اور یہ وہی بات ہے جو عمر فاروق کے زمانہ خلافت کے اندر آپ کے بیٹے پر الزام لگا کر آپ کو دیکھنا چاہتے تھے یہ عدل کرتے ہیں یا نہیں کرتے. تو آپ نے، عمر فاروق نے عدل کی ایسی تاریخ رقم کی کہ دنیا دنگ ہے، بیٹا سامنے ہے، کوڑے پڑ رہے ہیں. میں مبارکباد دیتا ہوں ایسے مرد مجاہد کو جس نے کہا نہ میرے گھر میں آ سکتا ہے. کسی نے منہ سلائی کو بھی نکالا، اس کے لیے تو کوٹیاں جناب جیل بنا دی گئی، اس کو گھر کے کھانے دیے گئے. اس نے کہا گھر میں نہیں آ سکتا جب تک کیس کا فیصلہ نہیں ہو سکتا. پھنسا دیا گیا ہے. لیکن وہ کہتا ہے میں اس نبی کا ماننے والا ہوں جس نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اگر میری بیٹی پر بھی الزام ثابت ہو گیا تو سزا ضرور ملے گی. ایسے مرد مجاہد اگر پیدا ہو جائے، یہ سارے جناب مداری بیٹھ کر لوگوں کو پھنسا رہے ہیں، اس ملک کو لے رہے ہیں. اگر اب بھی یہ سول سوسائٹی نہ اٹھی، اب بھی اس نے اٹھ کر ایک جانبدار کو تحفظ نہ کیا
تو یاد رکھیں پھر ایسی چیز نہیں ملے گی. ان کا نعرہ یہ ہے جو ظہیر الدین بابر نے بہت پہلے لگایا تھا, اور وہ نعرہ کیا تھا؟ بابر با ایس کوش ای عالم دوبارہ نیست. یہ ظہیر الدین بابر کا نعرہ تھا. بابر با ایس کوش, بابر ایش کر لو, پروٹوکول لے لو, کروڑوں روپے پریزیڈنٹ ہاؤس میں خرچ کر لو, پرائم منسٹر ہاؤس میں خرچ کر لو. بابر با ایس کوش جہاں ای دوبارہ نیست, یہ اوڈے کہ دنیا دوبارہ نہیں آئے گی. یہ آخری باریاں لگانے آتے ہیں. اللہ کے بندو, قرآن حدیث کو سمجھو اس ریفرنس سے. ہمیں تفاسیر پر اعتراض نہیں ہے جو بزرگوں نے لکھی. اس وقت مسائل اور تھے, انہوں نے لکھے. ٹھیک عرض کر رہا ہوں, آج مسائل اور ہیں جو ہم بیان کر رہے ہیں. اور میں یہ پورے دعوے سے کہتا ہوں, اگر ہر مسجد کے ممبر سے یہ دعا آواز نکلے اور ہر کسی کی تفسیر قرآن مجید میرے پاس بھی ہے وہی پڑھتا ہوں, احادیث میرے پاس بھی وہی ہے جو پڑھتا ہوں, لیکن ان کا اطلاع, ان کی امپلیمنٹیشن, ان کی تشریح ایسی ہونی چاہیے جو موجودہ مسائل کو حل کر دے. تو میں کچھ اور باتیں عرض کرنا چاہتا تھا کہ جس وزیر اعظم کو کوئٹہ جانے پر لاشوں کی سلامی ملے اس کو ٹائی اتار دینی چاہیے. جس صدر کو کراچی جانے پر ٹارگٹ کلنگ کا تحفہ ملے وہ اجلاس بند کمرے میں نہیں کسی چراہے میں کرنا چاہیے, پتہ چلے کہ یہ اثار اور قربانی والے ہیں. اللہ رب العزت ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا